مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں بطور تبرک کہ ماہ مبارکہ رمضان میں سفر اختیار کرنا روزوں سے فرار کرنے کی نیت سے اجازت ہے، شرعاً جائز ہے، البتہ مکروہ ہے۔ تمام مراجع عظام کے نزدیک 23 رمضان سے پہلے ایسا سفر اختیار کرنا مکروہ ہے، اور آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ تبریزی کے اعتبار سے 23 رمضان کے بعد بھی اگر سفر اختیار کیا جائے تو کراہیت اپنے مقام پر رہتی ہے۔ گویا پورا مہینہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اور آیت اللہ تبریزی کے نزدیک اگر کوئی انسان روزے سے فرار کی نیت سے سفر اختیار کرے تو جائز ہے مگر کراہیت ہے، اور باقی مراجع عظام ان دو کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر 23 رمضان سے پہلے سفر کیجیے گا تو کراہیت ہے، اور 23 کے بعد کریں تو اس کا مطلب کراہیت ان کے نزدیک پھر نہیں رہتی ہے۔ کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو کیجیے تاکہ پھر سورہ فاتحہ اور جماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر اس طرح سے ہو کہ جہاں پر 10 دن قیام کرنے کا ارادہ ہو یا اپنا وطن ہو یا جہاں پر آپ مقیم کہلاتے ہیں، اگر زوال آفتاب سے پہلے واپس وہاں پر پہنچ جائیں اور اس طرح سے گئے تھے کہ آپ نے نہ کچھ کھایا تھا نہ کچھ پیا تھا، امساک کیے ہوئے تھے اور واپس زوال سے پہلے پہنچ گئے، مثلاً میں چلا تھا کسی ایسے مقام سے جہاں مسافر تھا اور اپنے یہاں پہنچ گیا زوال آفتاب سے پہلے، امساک کیے ہوئے تھا، جیسے ہی وطن میں پہنچوں گا میں روزے کی نیت کروں گا اور روزہ میرا مکمل درست ہوگا۔ زوال سے پہلے پہنچنے پر روزہ مکمل رہتا ہے مسافر ہونے کے باوجود بھی۔ وضو کا طریقہ، بس یہ ایک سوال ان کا اتنا تفصیلی ہے کہ اسی میں بات مکمل ہو جائے گی۔ وضو کا طریقہ تفصیل سے بیٹا بات یہ کہ میں وضو ایسے کرتا ہوں کہ پہلے نیت سے پہلے چیک کرتا ہوں کہ میرے اعضائے وضو پر رکاوٹ تو نہیں، کہیں کوئی میل کچیل تو موجود نہیں۔ اب تمام اپنے چہرے کو صاف کرنے کے بعد، اپنے ہاتھوں کو چیک کرنے کے بعد، اپنے سر اور پاؤں کو چیک کرنے کے بعد جب کوئی رکاوٹ نہ ہو تو پھر میں نیت کرتا ہوں کہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ سب سے آسان نیت ہے کسی نماز کے لیے، کسی تلاوت قرآن کے لیے، کوئی نیک کام کے لیے، مستقل وضو میں رہنے کے لیے یہ نیت کافی ہے۔ وضو کرتا ہوں اللہ کی قربت کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ میں پانی لیا، بہتر خیال کرتا ہوں اپنے اعتبار سے کہ سیدھے ہاتھ میں پانی لیتا ہوں، اس کے بعد بالوں کے اگنے کی جگہ سے اس پانی کو یہاں رکھ کر ایسے اوپر سے نیچے لے کر آتا ہوں، اور جہاں جہاں میرے ہاتھ پہنچائے بغیر پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں میں ہاتھ پہنچاتا ہوں۔ بال کے اگنے کی جگہ سے لے کر یہ یہاں ٹھوڑی تک، یہ انسان کے چن تک، یہاں تک لے کر آتا ہوں، اور یہ انگوٹھے اور درمیان کی انگلی کے درمیان جتنا چہرہ آ جائے اتنے حصے کو کور کرتا ہوں۔ پھر احتیاط واجب کے طور پر اپنے رخسار کے باقی حصے کو بھی اوپر سے نیچے پانی پہنچاتا ہوں۔ یہ وضو کی نیت والا پانی، گیلا ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ وضو کی نیت کا پانی نہ پہنچایا جائے، اور اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی حصہ خشک رہ گیا اس پانی سے وضو باطل ہو جائے گا۔ جن کی داڑھی بڑی ہے اوپر بالوں کے اوپر پانی پہنچانا کافی ہے، جن کی داڑھی کے نیچے سے کھال دکھتی ہے ان کو کھال تک پانی پہنچانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ دھونا واجب، دوسری بار دھونا مستحب، لیکن اگر 2-3 دفعہ پانی کو میں پہلی نیت میں شامل کر لوں، یہ 1، یہ 2 اور یہ 3، یہ تینوں کو میں نے کہا یہ پہلا پانی ہے میرا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، نیت کا مسئلہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد کوہنی کے اوپر سے لے کر اور انگلیوں کے آخری سرے تک، اگر رنگز پہنے ہوئے ہیں تو اگر رنگ ایسے ٹائٹ ہوں کہ موو نہ کر سکتے ہوں تو اتار دینا بہتر ہے، ورنہ اس کو گھما کے نیچے تک پانی کا یقین ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں نے اوپر سے نیچے انگلیوں کے آخری سرے تک، نارمل لوگ کرتے ہیں کہ اوپر سے شروع کیا اور لا کر یہاں روک دیا،
یہ سمجھ کر کہ ہاتھ تو گیلا ہے، تو گیلا نہیں چلتا، وضو چلتا ہے۔ تو اوپر سے نیچے لانا ہے انگلیوں کے آخری سرے تک۔ نیلز اگر ایسے بڑھے ہوئے ہیں ناخن ہاتھ کے کہ اس کے اندر اگر اسکن کے پاس بلیک بلیک جمع ہو گیا ہے تو وہ اگر اس کے ظاہری حصے کو رکاوٹ کے لیے ہے تو پھر وہاں پانی نہیں پہنچے گا، وضو نہیں ہو پائے گا، صاف کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر اپنے الٹے ہاتھ پر کونی کے اوپر سے لے کر اور انگلیوں کے آخری سرے تک ایک ایک مرتبہ ڈالنا پانی واجب، دوسری بار ڈالنا مستحب۔ البتہ اس والے ہاتھ کے لیے ایک مرتبہ ڈالیں تو احتیاط ہے کہ یہ واجب والا حصہ جو آپ نے پانی ڈالا تھا ایک مرتبہ، اس سے آپ نے اپنے ہاتھ کو، الٹے ہاتھ کو دھویا اور پھر آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ پانی کیسے بند کریں گے؟ ویسے تو خیر آج کل ایسے ٹیپس موجود ہیں کہ پانی خود بخود بند ہو جاتا ہے، آپ کو پانی نکالنا پڑتا ہے پوچھ کر کے یہاں لگے ہوئے جو آپ کے بیسن میں لگے ہوئے۔ لیکن اگر آپ کو نل کا بند کرنا ہو تو کیا کیجیے گا، آپ نے اس میں لے کر یہ دھو لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پانی کا اسراف بھی حرام ہے۔ پانی بہتا رہا تو وضو تو ہوتا رہے گا مگر جنت نہیں ملے گی، تو کہ اسراف کر رہے تھے آپ۔ پھر آپ نے یہ پانی لیا سیدھے ہاتھ میں الٹا ہاتھ دھونے کے لیے، اور الٹے ہاتھ کی اس سے ہتھیلی سے اس کے ٹیپ کے اور ٹاپ کو بند کر دیا۔ پھر آپ نے یہ لیا، نلکا بند ہو گیا ہے اور آپ کا یہ آخری واجب کا پانی جو ہے وہ اس ہاتھ میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دفعہ ہی اس کو دھو لیا، واجب ہی دھو لیا، کہ اسی واجب کے بچے ہوئے پانی سے آپ نے سر کے مسح کو انجام دیا۔ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ایسے جیسے کوئی یہاں خندق کھود رہے ہوں، خندق نہیں کھودنا ہے، نہ بال کی کھال نکالنا ہے، بلکہ اس کو خالی یوں کر لیں تو یہ کافی ہے، ورنہ نارمل لوگ یوں بھی کر لیتے ہیں اور بھی اچھا ہے۔ سر کے اگلے چوتھائی حصے پر مسح کرنا ہے، یا بالوں پر، اگر بال بہت لمبے نہ ہوں یا بال اگر چھوٹے ہیں تو بالوں پر ہو جائے گا، اور اگر بڑے ہیں تو پھر بالوں کے اندر سے آپ کو اسکن پہ کرنا پڑے گا۔ جس حد تک ممکن ہو زیادہ بہتر ہے کہ انسان چھوٹے بال رکھے مسح کرنے کی محبت میں، ہوتی بہت سی محبتوں میں لوگ رکھتے ہیں چیزیں، یا کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد پھر اپنے پاؤں کے مسح کو بالکل انگلیوں کے اوپر کے سرے سے لیا اور اس کو لے کر آئے اوپر جو جوائنٹ ہے پاؤں کا اور اپنی ٹانگ کا، اس کو عربی میں کعبین کہتے ہیں، بلندی۔ اور یہ دونوں پیروں کا مسح کرتے ہوئے خیال کیجئے کہ پاؤں رکا ہوا ہو اور اس پر ہاتھ مسح کر رہا ہو، پاؤں کو چلا کر ہاتھ کو روک کر مسح نہیں ہوگا۔ بس یہ میں اس طرح کرتا ہوں، اور باقی اب کہہ سکتے ہیں کہ کوتاہی رہ گئی، میرے علم میں نہ آیا تو خدا معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر یہ کہنا کہ جی خدا قبول کرنے والا، چھوڑیں مولوی صاحب کو، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ ہاں، اپنا وضو ٹھیک کیجئے، اس کے بعد پھر خدا پہ چھوڑ دیجئے کہ اس کے بعد بھی خدا قبول کرے تو اس کی مہربانی ہے۔ واجبات، صرف واجبات بیان کیے میں نے۔ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سب مستحبات میں کریں گے تو تھوڑے سے پیسے درہم میں بڑھ جائیں گے ثواب کے لحاظ سے، نہیں کریں گے تو واجبات پہ اثر نہیں پڑے گا۔ چونکہ ابھی نماز کے وقت پہ اثر پڑ رہا ہے، اس لیے میں اس کو اب سورہ فاتحہ کی التماس کرتا ہوں۔ آج کی افطار برادر توقیر عباس کی جانب سے تھی، علی رضا لیلانی مرحوم، ان کی والدہ مرحومہ سیدہ غلام کبریٰ، ان کی فیملی کے دیگر مرحومین، اور لیلانی فیملی کے مرحومین کے لیے غلام حسین ہمدانی کے لیے التماس سورہ فاتحہ، اپنے اپنے مرحومین کو شامل فرماتے ہیں۔ اس پہ لکھا ہے مرحوم علی رضا لیلانی کے خاندان کے مرحومین کے لیے، وہ حیات ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ امت مرحومہ بری ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جو نماز جماعت کی ہوتی روزانہ، اس کے لیے میں پھر التماس کروں گا کہ یہ لازم نہیں کہ پوری ایک دن کی پڑھ کر ہی جائیں۔ اگر 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ تو 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے، 8 پڑھ سکتے ہیں 8 پڑھ لیجئے، جتنا ملتا ہے اپنے ٹائم کو دیکھتے ہوئے استفادہ کیجئے، اور انشاءاللہ خدا قبول کرنے والا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔